السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کنواری لڑکی کو 3-4 مہینے کا حمل ہے اور اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی آسان حل ہے. کہا گیا کہ لڑکے سے نکاح ہو جائے. لڑکے سے نکاح ہونے کے بعد کیا وہ بچہ بالکل جائز ہوگا؟ مجھے اس کے بارے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اردو زبان میں سوالات آپ کر سکتے ہیں. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کو جواب دینے میں مجھے خاصی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا سماج ان برائیوں میں بری طرح سے گھرا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے میں ان برائیوں پر اگر لب کشائی کی جائے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق اور انصاف سے کام نہیں لیا. ہمارا چینل دراصل عرب اور عجم کے درمیان جو گیپ ہے، جو خلیج ہے، اسے پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور فاطمہ بہن کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے جاننا چاہ رہی ہیں سعودی عرب کے علماء اور فتاوی جات اس سلسلے میں ان کی کیا رہنمائی کرتے ہیں. سوال آپ نے سن لیا ہے. آپ بھی اس طرح کے سوالات اگر ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما کر ہمیں بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز دیکھا کریں اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں، تاکہ اس طرح کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچتے رہیں. زنا کے بعد مختلف پریشانیوں سے سماج گزرتا ہے. جیسے بچے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یا اس لڑکی کے یا اس لڑکے کے نکاح کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو کہ زنا کا جن سے ارتکاب ہوا ہے. ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حل ہے؟ شیخ ابن باز کا مختصر طور پر جواب آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر، صلی اللہ سلامت والعافیہ. یہ وہ مصیبت ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج بے حد ضروری ہے. یہ وہ پریشانیاں سماج کو برائی اور زہر دے رہی ہیں جن کا ہم سب کو سنجیدگی سے ان پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس عورت کے بارے میں جو کہ زانیہ ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. حتیٰ کہ وہ توبہ کرے، صدق دل سے توبہ کرے. اب اگر اس نے توبہ کر لی ہے تب وہ نکاح کر سکتی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لڑکے سے نکاح کرا دیں گے تو یہ توبہ ہو جائے گی. نہیں، توبہ الگ ہے اور نکاح ایک دوسرا معاملہ ہے. آپ علیہ السلام نے نکاح کے لیے منع فرمایا ہے، اور خاص طور پر ایسی عورت جو کہ حاملہ ہو، جیسے کہ یہ حمل والی عورت ہے. یہاں زنا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کہ ایمان رکھتا ہو اللہ اور اس کے رسول پر، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے. حتی تضع حملہا، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک تو یہ کہ توبہ کرے، شرط یہ ہے، دوسرے یہ کہ اس کا وضع حمل ہو، بچہ پیدا ہو جائے. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس عورت کا نکاح جب تک کہ وہ حمل کی صورت میں ہے، نہ ہی اس کے عاشق سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس بچے کو پیدا نہ کر لے.
حتی زانی او غیرہ، اس نے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہوگی، اور جس کوئی اور بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حاملہ ہے۔ اب اگر اس نے حمل وضع ہو گیا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور پھر اس نے توبہ کر لی ہے، تب نکاح جائز ہے، وہ بھی پاکی کی حالت میں۔ یہاں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسے دراصل توبہ کرنی بے حد ضروری ہے، توبہ اگر نہیں کرے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں جو بہن جاننا چاہ رہی ہیں اس بچے کا کیا حکم ہوگا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس بچے کا حکم، وہ بچہ دراصل سماج کے دوسرے بچوں کی ترقی سے ہی ہوگا، اس کی پرورش بھی کی جائے گی، اس کو نیک اور صالح تربیت بھی دی جائے گی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو جو اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے وہ اس کی ماں نے یا اس شخص نے جس نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ البتہ اس بچے کو عزت اور تکریم سے تربیت بھی دی جائے گی، اور خوبصورت سماج کو بنانے کے لیے اس کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی تربیت کہیں ایسی جگہ پر ہو جائے جو کہ اس برائی سے، اس الزام سے دور رہ سکے، فبیہا، حکومتوں نے بہت سارے ادارے بنائے ہوتے ہیں، ان اداروں میں اگر آپ اس کی پرورش کروانا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ماں کے زیر نگرانی اور اس شخص کے زیر نگرانی جو کہ زانی ہے، اس کے زیر نگرانی اس کی پرورش کی جائے اور اس کے تربیت اور تعلیم پر دھیان دیا جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بدکاری سے ہم سب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ فی حضانت، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہن، وہ جو بچہ ہے اس بچے کی نسبت والد کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس کی نسبت ماں کی طرف سے ہوگی، اور اسلام میں چونکہ اس بچے کا وجود نکاح سے پہلے ہوا ہے تو نکاح شرط ہے کسی بھی بچے کے حلالی ہونے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا نکاح یہ جب توبہ کر لیں اور بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری بات شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس بچے کی پیدائش کے بعد اور اس کی تربیت کی وجہ سے کوئی کسی طرح کا نقصان سماج میں ہو، تب اس کے لیے اگر حکومت اس بچے کی تربیت یا سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے تاکہ اس طرح کی باتیں عام نہ ہوں تو اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ایک اہم بات بتائی، سائل نے شیخ سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے اور پھر اس کا نکاح زنا کے بعد کسی دوسرے شخص سے ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتی ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے یا باکرہ ہے، اس نے کوئی زنا تو نہیں کیا ہے، تو آیا اس کا اظہار نکاح میں یا عقد نامے میں کرنا چاہیے یا نہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی بچی سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ توبہ کر لے، لیکن اس کا اظہار نہ ہی ایگریمنٹ میں کرے، نہ ہی نکاح نامے میں کرے کہ یہ جناب کنواری نہیں ہے۔ ایسا نہ تو سوال کرنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کے جوابوں کو لکھوانا چاہیے۔ بچیوں کی عفت اور آبرو اور ان کے گھروں کے مستقبل کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، بلکہ یہ شرط نہیں ہے کہ ایک باکرہ عورت زنا یا کسی دوسری وجہ سے ہی وہ اس کی جو اصل ہے یا اس عورت کا کنوارا پن، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ
کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی، حیض کی کثرت کی وجہ سے بھی کنوارپن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے اور نہ ہی عقد میں یا شادی نکاح نامے میں لکھوانا چاہیے کہ یہ عورت باکرہ ہے یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دوست بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کو پاک کر دے اور اللہ تعالی حرام سے بچا کر حلال کے حصول میں سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔